تو کرے گا. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. پڑھیں گے میرے ساتھ؟ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. اب میرے ساتھ تھوڑا اونچا. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. وفا تم نہ دیکھو کہ ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے. حفاظت کرو اپنے ایمان و دین کی، زمانہ بہت ہی عجیب آ رہا ہے. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. ایک بار پھر. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں؟ رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں. تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں؟ محبت کا ان کی مزہ پا رہا ہوں. چلو جا کے رہنا مدینے میں اب تو، چلو جا کے رہنا مدینے میں اب تو. قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ. کیا کراؤڈ بیٹھا ہے آج تو بھائی، مزہ آ گیا بھائی. نشریات آپ نے بھی پورا حق ادا کیا ہے نا ماشاءاللہ. نشریات کا آغاز ہی. اور جو سننے والے بیٹھے ہوں تو پڑھنے والا تو ویسے اس کو مزہ آتا ہے پڑھنے کا. اور اگر یقین کرو سننے والا نہ بیٹھا ہو وسیم سامنے، لوگ اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہوں، تو میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ نہ قرآن پڑھا جاتا ہے اور نہ نعت پڑھی جاتی ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ضائع کرنے کے لیے تو ہے نہیں. صحیح ہے.
یہ تو قدردان ہوں گے سامنے تو پڑھی جائے گی، اور قدردان نہیں ہوں گے تو نہیں پڑھی جائے گی۔ جناب ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر۔ جن جن لوگوں کے گھروں میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے وہ ہمیں اگر جو دیکھ رہے ہیں، باقی تو دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں، ان سب کو جو ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے بیٹھے ہیں السلام علیکم، اور آپ سب کو السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ دیکھیے یہ اس شہر کی ہے خوبصورتی، اس شہر کا یہ حسن ہے کہ انفارچونیٹلی اس وقت شہر کے حالات کسی بھی طور پر اطمینان بخش یوں نہیں ہے، اور ہم نے بڑا سوچا ہے کہ اس پہ بات کریں یا نہ کریں، لیکن اب جو تلخ حقیقت ہے اس کو اب ڈسکس نہ کر کے تو مطلب کوئی فائدہ نہیں۔ اس وقت اس شہر کے مردہ خانے بھرے ہوئے ہیں، اس شہر میں گرمی سے ہلاکتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو کہتے ہیں نا کراچی کتنے برے حالاتوں جاگتا ہے، اسی طریقے سے جتنے برے حالات ہوں آپ دیکھیں یہ سارے لوگ اس شہر کے بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ بھی وسیم میں میرے ذہن میں ایک چھوٹی سی بات آتی ہے، اور جو کہ میں آپ آج تلخ حقیقتوں کی بات کر رہے ہیں، ہاں تو میں بھی تھوڑی تلخ حقیقتوں کی بات کرتا ہوں۔ یار آپ نہ کریے گا، میں کروں گا، بالکل کروں گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے وہ وقت یاد ہے کراچی پاکستان کی ایک بزنگ سٹی ہوا کرتی تھی، بھول گئے آپ؟ ٹھیک ہے نا، میں اتنا پرانا نہیں ہوں نا۔ ہاں ایک شہر ہوتا تھا، یہ ہے عظیم تر کراچی، دیکھو دیکھو اس کا جلوہ۔ ایک بزنگ سٹی ہوتی تھی، دنیا بھر سے لوگ اس شہر میں آیا کرتے تھے اور اس شہر کے لوگ ان کو سینوں سے لگایا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اس شہر میں آپ کو دنیا کا ہر شخص نظر آتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ آج آپ دیکھ لو کیا وجہ ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہوا اس شہر کو، کس کی نظر لگی؟ آپ پنجاب جائیے، لاہور جا کے دیکھو، ایسے لگتا ہے آدمی اترتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے، اتنا بڑا ہو جاتا ہے دل، ایسے لگتا ہے جیسے کسی یورپین سٹی کے اندر آپ اتر گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا تعلق حکمرانوں سے نہیں میرے بھائیوں اور بہنوں، اس کا تعلق میرے سے ہے اور آپ سے ہے۔ ہم اپنے شہر کو کیسا رکھتے ہیں، ہم اپنے شہر کے بارے میں، اپنے گھر کو تو صاف رکھتے ہیں، باہر نکلتے ہی شہر کے دشمن ہو جاتے ہیں، ستیہ ناش مار دیتے ہیں اپنے شہر کا۔ آج دیکھو یہاں پر بھائی پنجاب میں بھی اتنی گرمی پڑ رہی ہے، وسیم بھائی پنجاب میں کم گرمی نہیں پڑ رہی؟ ہاں کیا وجہ ہے یہاں کیوں اتنی اموات ہو رہی ہیں کراچی کے اندر؟ اور یہ پیورلی تو موضوع میرے 11th آور پروگرام کا ہے، اس لیے میں رات میں اس پہ بات کروں گا، اور کل رات بھی کی تھی ایک حد تک، بس میں اتنا ہی کیا کہ آگے بڑھ جاؤں گا۔ اس کا تعلق میں گورننس کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ یہ بھی مسئلہ ہے کہ یہاں کے ماشاءاللہ جو ایک سائیں سرکار رہی ہے پچھلے کچھ سالوں سے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ کوئی ہمیں بتاؤ بھائی، تم ہمارے سروں پر آ کر بیٹھے ہوئے ہو، تم لوگوں نے اس شہر کے لیے کیا کیا ہے؟ What have you done for us؟ بھائی مطلب آپ اندازہ کریں، 7 شریف میں عرس ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں گرمی سے بے حساب ہلاکت ہو جاتی ہیں۔ جب حکمران صاحب آتے ہیں وہاں پر، اب میں صرف یہ شان رمضان کے پلیٹ فارم کی وجہ سے نام نہیں لے رہا، میں پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتا، میں 11th آور میں اس پہ کھل کے بات کروں گا۔ جب لیکن حکمران آتے ہیں وہیں پہ زیارت کے لیے، بڑے بڑے ایئر کنڈیشن لگے ہوتے ہیں، کولرز لگے ہوتے ہیں، شرم نہیں آتی اس وقت کہ اسی جگہ پر گرمی کی وجہ سے لوگ مر گئے ہیں، ہم اگر ایک فوٹو سیشن کے لیے آ رہے ہیں، آپ زیارت کے لیے آ رہے ہیں، جس کام کے لیے بھی آ رہے ہیں، اس وقت آپ ایک سمبولکلی ذرا جیسچر دے دیں بھائی۔ اور جب بعد میں میڈیا ٹاک ہوتی ہے ان سے، جب پوچھا جاتا ہے کہ سر اسی جگہ پر گرمی سے لوگ مر گئے، اس وقت آپ نے ایک اے سی نہیں لگایا، آج آپ آئے ہیں تو یہاں پہ 10 اے سی لگے ہوئے ہیں، تو وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم نے معلوم کروایا ہے وہ لوگ گرمی سے نہیں مرے تھے، وہ دمے سے مر گئے تھے۔ اچھا خاصا بے شرم ہونا ضروری ہے باتیں کرنے کے لیے، لیکن اب خیر اب اس کو چھوڑیے، بڑا ایک حساس معاملہ ہے۔ ہم بھی اسی ملک کے ہیں جس ملک سے آپ ہیں، 11th آور جتنا امپورٹنٹ ہے یہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے۔ لوگ یہ نہ کہ ہم یہاں بھی سیاست نہیں، یہ سیاست نہیں ہے، اس کا تعلق میری ذات سے ہے، اس کا تعلق ان لوگوں کی ذات سے ہے بھائی، ہمارے بیوی بچوں سے، ٹھیک ہے نا؟ بات یہ ہے کہ فرینچ ریولوشن اسی طرح شروع ہوئی تھی وسیم، اسی طرح شروع ہوئی تھی کہ حکام اتنے بے حس ہو گئے تھے کہ لوگ چھریاں اور چاقو لے کر سڑکوں پر نکل آئے تھے، اور انہوں نے ان میں سے ایک ایک کو پکڑ کے ذبح کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بے حسی اللہ کے ہاں تھوڑی دیر کے لیے تو برداشت ہو سکتی ہے، لیکن اس کا ایک نظام ہی چلتا ہے۔ میں یقین کرو میں اللہ کے راستے میں نکلتا ہوں، ہم جماعتوں میں نکلتے ہیں، وسیم یقین کرو سندھ سے باہر نکل کے پنجاب میں جیسے ہی انٹر کرتے ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے ایک دوسرے ملک میں چلے گئے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ لٹرلی آپ یقین کرو، ٹھیک ہے نا؟
تو لیکن اب آپ یہ بات کریں گے نا تو پتہ ہے کیا کہا جائے گا آپ کو؟ آپ تعصب کا مظاہرہ کر رہے ہیں، آپ ایک سیاسی جماعت کے خلاف ہیں، آپ صوبائی تعصب کا مظاہرہ نہیں، میں آپ ایک صوبے کو بڑا یہاں مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے. میں یہ جانتا ہوں کہ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں، لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں. بھائی اپنے شہر کو، اپنے صوبے کو خوبصورت لوگ بنائیں گے، اس کی مطلب کیا وجہ ہے؟ کیوں ایسا ہے کہ لاہور میں کسی بھی پل پر اور کسی بھی آفس کے باہر وال چاکنگ نظر نہیں آتی؟ یہاں کیوں نظر آتی ہے؟ وال چاک دیواریں جن پہ وال چاکنگ ہوتی ہیں، یہ دیواریں لوگوں کی پراپرٹی ہیں، تمہارے باپ کی پراپرٹی نہیں ہے کہ تم اس کے اوپر کچھ بھی اٹھا کے لکھ دو اور ستیہ ناش مار دو اس کا. پنجاب میں کیوں نہیں نظر آتا یہ سب کچھ؟ ہے یہ بس یہ بڑی لمبے معاملات ہیں. نہیں تو بتانے تو ضروری ہے نا وسیم بھائی. ہم اسی لیے اس کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں. اور بس میں اس سے پہلے کہ ہم وظائف کی طرف بڑھیں اور صحیح کل کا جواب بھی دوں، یہ ایک آخری بات یہ کہ جب اس صوبے میں طوفان آیا تو آفیشلی یہ اسٹیٹمنٹ دیا گیا چیف ایگزیکٹو کی جانب سے کہ یہ ہم نے معلوم کروایا بارش اور طوفان 1-2 ہفتے کی بات ہے، تو لوگ اس طرح کریں کہ کہیں گھومنے پھرنے چلے جائیں 2 ہفتے کے لیے، واپس آئیں گے تب تک سب ٹھیک ہو چکا ہوگا. جب 7 میں گرمی سے لوگ مرے تو چیف ایگزیکٹو نے کہا کہ انہوں نے معلوم کروایا تھا وہ دمے سے مرے. اور کل اسمبلی میں ماشاءاللہ سارے لوگ کوٹ پینٹ ٹائی وغیرہ پہن کے تقریریں کر رہے تھے، وہاں اے سی چل رہا ہوگا تو اس لیے کوٹ وغیرہ تھا. اور اس گرمی کے بارے میں بھی، لوڈ شیڈنگ کے بارے میں بھی صوبے کے چیف ایگزیکٹو کا کہنا ہے کہ گرمی اللہ کی طرف سے ہے، بجلی وفاق نہیں دے رہا، کے الیکٹ نہیں دے رہا، ہم کیا کریں؟ تو بس اب اس بات پہ نوحہ ہی پڑا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال آج کی ٹرانسمیشن نام ہے ان تمام تر لوگوں کے آفیشیل ڈیتھ ٹول جو ہے، کم سے کم ڈیتھ ٹول، یہ میں بہت کم فگر بتا رہا ہوں، سیف فگر، اس میں ان رپورٹڈ ٹول ڈیتھ ٹول نہیں ہے، وہ 531 ہے. 531 لوگ گرمی کی وجہ سے مر گئے اس شہر میں. ویسے آپ بہت زیادہ کنزرویٹو ہو رہے ہیں. جی میں ہو رہا ہوں بالکل. 1000 کا ہے. جی ہاں بالکل. تعداد مجھے میرا ذاتی بھی خیال ہے کہ 1000 تک ہے. میں صرف چونکہ میں اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین میں بتا رہا ہوں تو میں بہت سیف بتا رہا ہوں، ورنہ میری تمام تر ذرائع کہہ رہے ہیں کہ تعداد اس سے دگنی ہے جتنی میں بتا رہا ہوں. وسیم آپ یہ بتا رہے ہیں، مجھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول یاد آ رہا ہے جب آپ نے کہا فرات کے کنارے اگر ایک کتا مر گیا تو کل قیامت میں عمر کو جواب دینا پڑے گا یہ 1000 بندہ اس طرح دنیا سے چلا گیا، کون جواب دے گا؟ ارے فرق کیا پڑتا ہے، پاکستانی تو ہے یار، مر گئے تو مر گئے، پاکستانی تو مرتے رہتے ہیں. ہاں تو بھائی آج ہم پاکستانی تو ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ پہلے بھی مرتے تھے، ابھی بھی مر رہے ہیں، تو ہمارے مر جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہماری کوئی قیمت تو ہے نہیں. اس ملک میں کتے کی زیادہ قیمت ہے، انسان کی قیمت کم ہے. اور میں آپ لوگوں کو بار بار کہہ رہا ہوں، صاحب اقتدار جو بیٹھے ہیں، خدا کی لاٹھی سے ڈرو. میں کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم، جب اوپر سے شکنجا آئے گا بھاگ نہیں سکو گے، عبرت کا نشان بنو گے. تھوڑا سا بیٹھ کے سوچیں یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے شہر میں، ہمارے صوبے میں. میرے عزیز دوستو، بڑی محبت سے، پیار سے لوگوں نے آپ کو ووٹ دے کر اسمبلیوں میں بھیجا ہے. اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، خدا کا خوف کرو. رمضان کے اندر بیٹھ کر کچھ تو سوچو. روز لوگ مر رہے ہیں. ابھی آپ نے مجھے بتایا سرد خانوں میں جگہ نہیں ہے مردوں کو رکھنے کی. جی جناب، سرد خانوں میں اس وقت جگہ نہیں ہے. سرد خانوں کے باہر لٹرلی، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، میں کوئی اسکرپٹ نہیں پڑھ رہا ہوں کسی کہانی کا. سرد خانوں کے باہر لوگ قطاریں لگائے کھڑے ہیں کہ یہ ایک لاش اٹھ جائے گی تو پھر میرا جو ایک جاننے والا مر گیا ہے اس کی لاش کی جگہ بن جائے گی. لوگ جان پہچان لگوا رہے ہیں، سورس لگوا رہے ہیں. کس کام کے لیے؟ کہ میرا جو مر گیا ہے اس کو ذرا سرد خانے میں جگہ مل جائے، کہ یار تم ذرا کچھ کروا دو، اس سے فون کروا دو تو جگہ مل جائے. میں ذاتی طور پر ایک صاحب کو جانتا ہوں جن کی والدہ کا انتقال ہوا ہے کل. اس گرمی کی وجہ سے نہیں، ایک نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے. نہیں ملی انہیں جگہ اپنی ماں کی لاش سرد خانے میں رکھوانے کے لیے، نہیں ملی جگہ. اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے شہر کا یہ نوحہ پڑھ رہے ہیں ہم. یہ کسی اندرون سندھ کے کسی کونے کی بات نہیں کر رہے ہم، یہ اس وقت حال ہے. اور کوئی جواب بھی نہیں آتا، کسی کی کوئی وہ نہیں آتا، کوئی بحث بیٹھے میں. چلو ہماری پارٹی سے تھوڑی تعلق ہے. اب ان سے بات کریں گے تو کہیں گے وہ ذمہ دار ہے، اس سے بات کریں گے وہ ذمہ دار ہے. وفاق کہے گا صبح ذمہ دار ہے، صبح کہے گا کے الیکٹرک ذمہ دار ہے. بس وہ کے الیکٹرک کہے گی ہمیں لوگ کام نہیں کرنے دے رہے، ہم کہیں بجلی صحیح کرنے جاتے ہیں لوگ مارتے ہیں ہمیں، پتہ نہیں کیا ہے. تو جناب میں چاہتا ہوں آج وظائف کا آغاز میں آپ کوئی ایسی بات تو ضرور بتائیں اس پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں جس میں یعنی کراچی کی جو سچویشن ہے اس میں لوگ کیا پڑھیں کیا کہیں. میں آپ لوگوں سے ایک درخواست کرتا ہوں، دیکھو ایک بات یاد رکھو کہ یہ جو اس طرح کی اموات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا کہ جس معاشرے میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے
اس معاشرے میں ایسی اموات ہوتی ہیں کہ جس کا کسی نے پہلے اس سے سنا ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے جو اس وقت گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ باندھ کر ایک درخواست کرتا ہوں کہ اس پورے رمضان گھر کا ایک فرد کم از کم روزانہ 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا ورد یا تو سب گھر والے ملا کر لیں یا کوئی ایک ذمہ داری لے لے. لا حول ولا قوت الا باللہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ 99 ایسی بیماریاں, 99 ایسی آفات, 99 ایسے حالات کہ جن کو دور کرنا انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے, وہ لا حول ولا قوت الا باللہ اگر 1000 دفعہ پڑھا جائے تو اس سے دور ہو سکتا ہے. 1000 دفعہ پڑھنے کا ذکر حدیث میں نہیں ہے, حدیث میں لا حول ولا قوت الا باللہ کے پڑھنے کا ہے. علماء کرام اور جو ہمارے مشائخ ہیں وہ پھر تعداد بتاتے ہیں, کچھ فرماتے ہیں 500 دفعہ, کچھ فرماتے ہیں 1000. ہم 500 دفعہ رکھیں لا حول ولا قوت الا باللہ. فاروق بھائی کراچی سے, میں کمپنی میں کیشیئر کی جاب کرتا ہوں, ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے, کوئی وظیفہ بتا دیں. اس کے لیے میں کل سوچ رہا تھا کہ انٹرنیٹ کے اوپر 2 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں, اگر ان کے نام یاد رہ جائیں آپ کو. ایک کا نام ہے ابو درداء, حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ, اور دوسرے کا نام ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 2 ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے حضرت انس, اور بڑے عرصے تک انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانے سے پہلے ان کو ایک دعا عطا فرمائی, وہ انہوں نے حجاج کے دربار میں کھڑے ہو کے پڑھی. جب حجاج نے کہا کہ میں تجھے قتل کرنے والا ہوں, آپ نے فرمایا تم میرے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے, تو مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے کہ اللہ کے نبی نے مجھے یہ دعا بتائی ہے. انٹرنیٹ پہ آپ کو یہ دعا آرام سے مل جائے گی, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا. کل میں کوشش بھی کروں گا کہ اگر آپ کو وہ دعا جو ہے وہ وسیم بھائی اگر آپ یاد کرا دیں تو میں آپ کو دکھا بھی سکوں, اسکرین پہ بھی دکھا سکیں آپ کو, انٹرنیٹ پہ جا کے چیک کریں. وہ ہر قسم کی مشکل حفاظت کے لیے ہے, اس کو پڑھیں. اور حضرت ابو دردہ کی جو دعا ہے وہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها انا الی ربنا صراطا مستقیم. یہ دعا ہے, یہ بھی آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گی. کل یہ بھی آپ کو میں بتا دوں گا انشاءاللہ العزیز. وسیم مجھے آپ یاد کرا دیجیے گا. یہ 2 دعائیں پڑھیں. ایک آدمی حضرت ابو دردہ کے پاس آیا, آپ کے گھر کو آگ لگ گئی, آپ نے کہا نہیں لگی. دوسرا آیا, ابو دردہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی, کہا نہیں لگی. تیسرے نے کہا ابو دردہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی, جل گیا, آپ نے کہا نہیں لگی. چوتھے نے کہا ابو دردہ آگ کے شعلے تو آئے تھے آپ کے گھر سے پہلے, بجھ گئے. آپ نے کہا مجھے اس کا پکا یقین تھا, میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی تھی اور کہا تھا جو دن کے شروع میں یہ دعا پڑھ لے گا وہ بھی, اس کی آل و اولاد بھی اور اس کا مال بھی حفاظت میں رہے گا. یہ دعا پڑھا کریے اور انٹرنیٹ پہ اس کو چیک کر لیجئے, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. میں اکثر یہ دعا پڑھتا ہوں, بڑے بڑے تھریٹس ملتے ہیں مجھے اور مجھے پتا ہوتا ہے کوئی میرا کچھ نہیں کر سکتا, میرا اللہ اور اس کی حفاظت میرے ساتھ ہے. ایک اور اللہ رب العزت کا نام گرامی ہے یا حفیظو. بس گھر سے جب نکل گئے ایک مرتبہ یا حفیظو دل میں آپ اس کا ورد کرتے رہیے, انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. مجھے کان میں کہا جا رہا ہے ہم ایک بریک لیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. یہ ایک مشکل وقت ہے, ایک مشکل گھڑی ہے اہلیان پاکستان پر, اہلیان کراچی پر. گرمی شدید ہے, گرمی کی شدت ابھی بھی اس انداز سے کم نہیں ہوئی ہے. آئیے ہم اللہ تعالیٰ کے اس حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ سنیں, اور جب یہ تذکرہ ہو رہا ہو تب سب ان کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس مشکل سے ہمیں نجات دلائے. جو شافع روز محشر ہے
اور جن کے وسیلے سے ہمیں یہ امید ہے, ہمیں یقین ہے کہ وہ قیامت کی گرمی سے ہمیں نجات دلائیں گے. آمین. جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اس گرمی سے ہمیں نجات دلائیں گے انشاءاللہ. ہماری یہ بھی گرمی سے متعلق جو مسائل ہیں اس کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں حل کرے انشاءاللہ. محمود صاحب درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پردے تھے ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پردے ہیں. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پردے تھے ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پردے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اور وہی بھرتے ہیں جو سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. وہی بھرتے ہیں جو سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب
गिरा दिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। ये नाज़ ये अंदाज़ हमारे नहीं होते, ये नाज़ ये अंदाज़ हमारे नहीं होते, ये नाज़ ये अंदाज़ हमारे नहीं होते। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, नाज़ ये अंदाज़ हम जैसे निकम्मा को गले कौन लगाता, हम जैसे निकम्मा को गले कौन लगाता। सरकार अगर आप हमारे नहीं होते, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते, नाज़ ये अंदाज़ और मिलती ना अगर भीख हुज़ूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। ये नाज़ ये अंदाज़ हमारे नहीं होते, ये नाज़ ये अंदाज़। जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। वो चाहे बुला ले जिसे, ये उनका करम है। बेइज़्न मदीने के नज़ारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाज़ारे नबी में, बेदाम ही बिक जाइए, बेदाम ही बिक जाइए बाज़ारे नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, शान के सौदे में खसारे नहीं होते।
की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कारी मोहसिन साहब, महमूद अशरफी साहब और वसी भाई, ईमान से आपने दिल को मुनव्वर कर दिया। अल्लाह आप हजरात को जज़ाए खैर दे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।